إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى في مقام آخر فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف، سب تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی قدرت سے، جس کی ملکیت سے اور جس کی طاقت سے دنیا قائم ہوئی ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر اگر کوئی مخلوق بنایا ہے تو انسانی مخلوق ہے. اس انسانی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک مسلمان بنا کر کے پیدا کیا ہے. اور عام مسلمان بھی نہیں بلکہ توحید پرست، توحید جیسے عقیدہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. یہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سجانے کے بعد، ہمیں مسلمان بنانے کے بعد اپنی زندگی یوں ہی آزاد گزارنے کے اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ کہا کہ تمہاری زندگی ویسے ہی ہو جیسے نبی نے گزارا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوششوں سے، محنتوں سے، قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جن کی انتھک کوششوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، انگریزی مہینوں کے حساب سے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ آخری مہینہ ہے، دسمبر کا، یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور جیسے ہی دسمبر کی 25 تاریخ آتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرے کے اندر رہنے والی جماعت، ایک ایسے گروہ، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، عیسائی ہیں، وہ دسمبر کی 25 تاریخ کو کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ آج تو 23 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد پھر اسی جو 25 تاریخ کے اندر ہم داخل ہوں گے۔ جن کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا، کرسچنوں کا یہ عقیدہ ہے، دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور یہی نہیں، ایک تو یہ عقیدہ تو غلط ہے، دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور یہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ ان عیسائیوں کے اندر، ان کرسچنوں کے اندر 3 گروہ ہیں، 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو عیسیٰ کو ڈائریکٹ اللہ ہی مانتی ہے کہ یہ عیسیٰ اللہ ہی ہیں۔ ایک دوسری جماعت، دوسرا گروہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ابن اللہ ہیں، یہ اللہ تو نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ۔ تیسری ایک جماعت ہے، تیسرا گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ روح اللہ ہیں۔ روح اللہ، مقدس روح ہے، جس کو کہتے ہیں تثلیث، عربی زبان میں اس کو تثلیث کہتے ہیں، یعنی اس کو انگلش میں ٹرینٹی کہتے ہیں۔ وہ تیسرے گروہ کے رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ اللہ ہے نہ بیٹے ہیں بلکہ تینوں کا ایک حصہ ہیں۔ یہ تیسرے گروہ والے جب سے یہ عقیدہ بنائے ہیں آج تک اسی شعبے میں ہیں، نہ خود سمجھ سکے ہیں نہ دوسروں کو سمجھا سکے ہیں۔ تینوں اپنے عقیدے کی بنیاد پر غلط ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ تثلیث ہیں نہ ٹرینٹی ہیں۔ یہ افسوس اصل میں اس بات پر ہے کہ ان غلط عقیدوں کے اندر ہمارے اپنے مسلمان بچے اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ جب یہ کرسمس ڈے ان کے لیے آتا ہے، یہ 25 تاریخ آتی ہے، یہ اپنے پروگرامز بناتے ہیں، یہ اسکولوں کے اندر، گھروں کے اندر، چرچ کے اندر یہ سب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہر جو ہے مذہب کے رہنے والے، ہم بھی جو ہے مسلمان ہیں تو ہماری اپنی خوشی میں دوسروں کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ عیسائی بھی کرسمس ڈے پر خوشیاں جو مناتے ہیں، ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، یہ اپنے جو مسلمان بچوں کو بھی بلاتے ہیں، خاص کر اپنے مسلمانوں میں وہ بچے جو نوجوان ہیں، جو اسکول کی ہائی کلاسوں میں پڑھتے ہیں، SSLC کے قریب جو بڑی کلاسیں ہوتی ہیں، 8ویں 9ویں 10ویں، وہ بچے، اور وہ بچے بھی جو کالج پڑھنے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ نوجوان، وہ لوگ جو جاب سے جڑے ہوئے ہیں، نوکری سے جڑے ہوئے ہیں، جو آفسوں میں آیا جایا کرتے ہیں، یہ سب کے سب اس کا شکار ہیں۔ یہ سب کے سب اس کا شکار ہیں۔ ان کے اس خوشی میں، ان کے اس کرسمس کے اندر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہ جاب کرنے والے ہیں، بڑی آسانی سے ان کو وش کرتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے، وش یو ہیپی کرسمس ڈے، آسان سے جو ہے جملہ بول دیتے ہیں۔ اور یہ سوال بھی کرتے ہیں ہمارے بچے کہ بھئی وہ ہماری عید کو، ہمارے رمضان اور بقرعید کو، عید الاضحیٰ کو وہ ہمیں وش کرتے ہیں کہ ہیپی رمضان، ہیپی بقرعید، تو ہم ان کی عید کو صرف اتنا ہی تو کہتے ہیں کہ ہیپی کرسمس ڈے۔ اس میں کیا ہو گیا اس کے اندر؟ آپ کو آپ کے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا۔ ایک جملہ یہ ہیپی کرسمس ڈے کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو بتاؤں گا آج کے خطبہ جمعہ میں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کی عقیدوں کی حفاظت کیجیے۔ بس یہ نہیں کہ آپ کے بچے ہیں، بڑے ہو گئے، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ ہونے کے ناطے نگرانی بھی ہونی چاہیے. کہیں ہمارے بچے زندہ تو ہیں، زندہ لاش کی طرح، نام کے مسلمان تو ہیں، عقیدہ ان کا اتنا بگڑ گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے یہ، سب سے بڑا گناہ ہے. بتاؤں گا ابھی حدیث کے روشنی میں. پہلی بات آپ کو یہ ثابت کروں میں، یہ جو دسمبر کی 25 تاریخ کو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، حقیقت میں دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہو. کیسے؟ قرآن سے میں آپ کو دلیل دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر فرمایا، سورہ مریم کے اندر نام ہی کیا ہے؟ سورہ مریم. یہ مریم کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے مریم، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کے شوہر نہیں ہیں ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ، یہ دنیا کی مقدس عورت ہے، یہ پاک باز عورت ہے، یہ عابدہ ہے، زاہدہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب سے شریف خاندان کی عورت ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہنے والی. اے جبرائیل جاؤ اس کے پاس، خوشخبری دو کہ اے مریم تم کو لڑکا ہونے والا ہے. جبرائیل السلام آئے. یہ قرآن کی آیتوں کی ترجمانی کر رہا ہوں میں، آپ سورہ مریم پڑھیں گے تفصیل سے، جو ہے دوسرے رکوع ہی سے واقعہ شروع ہو جاتا ہے. جبرائیل السلام آئے، مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں لڑکا ہونے والا ہے. فوراً چونک گئی مریم علیہ السلام، کیا بات کرتے ہو، میں ایک نوجوان لڑکی ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، جب شادی نہیں ہوئی تو میرا شوہر نہیں ہے تو بچہ کیسے ہوگا میرا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ صرف اللہ کا حکم ہے. جیسے اللہ کا حکم تھا مریم علیہ السلام نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بچہ ہوگا. کیسے ہوگا بچہ؟ یہ جبرائیل علیہ السلام جو پھونک مارتے ہیں ان کے دامن میں، یہ جو دامن ہوتا ہے، یہ دامن میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پھونک جو ہے نا وہ پیٹ کے اندر جانے کے بعد حمل بننا شروع ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب یہ حمل کے ایام چلتے ہیں جس کو درد زہ کہتے ہیں، درد جو شروع ہوتا ہے بالکل آخری ایام میں، مہینوں کے جب اختتامی ایام ہوتے ہیں، 8واں 9واں مہینہ ہوتا ہے، اس وقت درد زہ ہوتا ہے. مریم علیہ السلام کو درد شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم تم یہاں سے منتقل ہو جاؤ، نکلو یہاں سے. لوگ آپ کو الزام لگا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو شریف خاندان کی عورت کہنے والی، جس کی شادی نہیں، جس کا شوہر نہیں، نہ جانے کس غلط مرد سے اس کے تعلقات ہیں، اور زنا کا الزام لگا دیا. لوگوں نے کہا کہ زنا کی ہے اس نے اور اپنے پیٹ میں حمل ہے. ابھی کیا سمجھائیں یہ لوگوں کو؟ یہ اللہ کا حکم ہے، لوگ کہاں سے ماننے والے؟ مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم یہاں سے نکلو، فلاں جگہ پر جاؤ، جاؤ تم وہاں پر، کوئی نہیں ہوگا وہاں پر، تم اس درخت کے نیچے بیٹھو، کھجور کا درخت ہوگا. وہ النخلا کا لفظ ہے، وہی آیت میں خطبے کے شروع میں نے پڑھا ہے، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اے مریم لوگوں کی باتوں سے غمزدہ نہیں ہونا، تم یہاں سے نکلو، اس درخت کے پاس بیٹھو، تمہارے نیچے پانی کا چشمہ ہوگا، پیتے رہنا، اسے پیٹ بھرتے رہنا. کھانے کے لیے کچھ چاہیے نا. قرآن کے الفاظ کہتے ہیں وَهُزِّي ہلاؤ اس درخت کو، الیک بجذع النخلہ، نخلہ کہتے ہیں کھجور کا درخت، بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور گرنے لگیں گے. کھجور کیا ہے؟ رطبا جنیا. رطب کہتے ہیں وہ کھجور جو پک چکا ہے. کھجور کے جو باغات ہیں، مدینہ مارکیٹ آپ گئے ہوں گے، الگ الگ قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، کچی کھجوریں، پکی کھجوریں. تو اس کے اندر رطب جو کھجور ملتا ہے نا، بڑا پکا میٹھا کھجور ہوتا ہے، پکنے کے بعد ہلاؤ تو گرنے لگتا ہے. تو اللہ نے کہا رطبا جنیا، اے مریم تمہیں تازہ تازہ فریش کھجوریں آپ کو ملیں گی وہاں پر. کھجور کھاؤ، پانی چشمے کا پانی پیتے رہو، اسی سے جو اپنا پیٹ بھرتے رہو آخری ایام میں. اب یہاں نقطہ سمجھنے کی بات ہے. کھجور کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ ہلاؤ تو فوراً کھجور گرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب کھجور پک چکے ہیں. یہ کھجور کب پکتے ہیں؟ یہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، کڑاکے کی گرمی ہوتی ہے، تیز گرمی ہوتی ہے. آپ کو مدینے کی وہ
جنگ تبوک کا وہ واقعہ بارہا درس قرآن کے اندر سنتے آ رہے ہیں. سورہ توبہ کے اندر جب جنگ تبوک کے لیے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو صحابہ کی حالت کیا تھی؟ ابھی دوسری جنگ سے لوٹ کر کے آئے تھے, گرمی کا موسم تھا, اپنے اپنے کھجور کے باغوں میں کھجور پک چکے ہیں, بس جا کر کے کھجور نکالنا ہے. تو گرمی کے موسم کے اندر کھجور پکتے ہیں. قرآن کی آیت دیکھیے, ہلاؤ تو کھجور گرنے لگتے ہیں. تو اس کا مطلب آخری ایام کہاں گزرے؟ گرمی کے موسم میں. جب موسم کون سا چل رہا تھا؟ گرمی کا موسم چل رہا تھا. اور یہاں دسمبر کی 25 تاریخ کون سا موسم ہوتا ہے؟ بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے, سردی کا موسم ہوتا ہے, شبنم گرتا ہے. ایسے وقت میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 25 تاریخ کو پیدائش ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے کہ سردی کے موسم میں نہیں, گرمی کے موسم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. یہ قرآن سے اس کا توڑ ہے, یہ غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ جو مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردی کے موسم میں نہیں ہوئی. دوسری بات, یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ, اتنا بڑا الزام ہے اللہ کی ذات پر, اتنا بڑا الزام ہے. کتنا بڑا الزام ہے بعد میں بتاؤں. یہ قرآن سے اس کا توڑ کیا ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی معمولی دلیل دے رہا ہوں میں جو آپ کو یاد ہونے والی ہیں, اور آپ اپنے دوست و احباب میں جا کر اگر کوئی آپ سے پوچھے تو بتائیں. آپ یہ سورۃ الاخلاص قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. یہ بچے کو یاد ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ترجمہ نہیں معلوم, معنی نہیں معلوم اس کا. لیکن اللہ نے کتنی بڑی دلیل دی ہے اس کے اندر. کہا کہ قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہیے اللہ تعالیٰ تنہا ہے, اکیلا ہے, کوئی نہیں اس کا. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب بے نیاز؟ کسی بھی چیز کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے, نہ کھانے کی نہ پینے کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, یہ ٹکڑا ہے دلیل کا. لم یلد, اللہ نے کسی کو پیدا نہیں, یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. جیسے ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ میری اولاد ہے. اللہ کہتا ہے لم یلد, بھائی میری اولاد ہی نہیں ہے. ولم یولد, نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ہم پیدا ہوئے کس سے؟ ہمارے ماں باپ سے. ولم یولد, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے, نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, یہ کائنات چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی دوست نہیں ہے. تنہا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. کتنی بڑی دلیل ہے قرآن سے, اللہ کی اولاد نہیں ہے یہ. آئیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیپی کرسمس ڈے کہنا یہ کیا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کہتا ہے اگر اس بات کو, کون سی بات کو؟ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اس بات کو اگر سونے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے سنیں یہ بات. یہاں آ کر بھی اگر آپ سونے لگیں گے تو بتاؤ کب سیکھیں گے یہ علم؟ یہ جو بات ہے نا, یہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اس بات کو اگر آسمان پر رکھ دیا جائے, اللہ کہتا ہے, آیت پڑھوں گا ابھی میں, آسمان پر رکھ دیا جائے, تکاد السماوات یتفطرن, آسمان پھٹ جائے گا. اتنی وزنی بات ہے. کیا کہہ دیا تم نے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کی اولاد ہے, آسمان پھٹ جائے گا. وتنشق الارض, اس بات کو اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو زمین بھی پھٹ جائے گی. اللہ اکبر. وتخر الجبال هدا, چلو آسمان نہیں زمین نہیں, اس بات کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے, اتنا بڑا وزنی پہاڑ, پہاڑوں کے بارے میں ایک بات ہے, جتنا اونچا ہمیں پہاڑ لگتا ہے اس سے 3 گنا نیچے ہوتا ہے پہاڑ, جڑ ہوتی ہے, جڑ. میخ کی طرح اللہ نے زمین میں ٹھوک دیا تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. ایسا مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا, پاؤڈر کی طرح ہو جائے گا. اتنی بڑی بات. قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 88, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, یہ بات آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا, کیا کہا تم نے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے لیے ولد ہے. ان دعوا للرحمن ولدا, رحمان کے لیے لڑکا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کیا کہہ دیا تم نے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے. ہم ہیپی کرسمس ڈے بولنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی خوشی میں شریک ہو کر کے ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں, ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں.
اس لیے کبھی بھی جملہ ہرگز نہیں بولنا، ان کے خوشی میں شریک بھی نہیں ہونا، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ہے یہ، اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہم لیدعونہ احدا ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ یہ بات اتنی خطرناک ہے کہ آج بھی لوگ بول رہے ہیں، آج بھی کرسمس ڈے ہو رہا ہے، جب سے ان لوگوں نے شروع کیا آج بھی ہو رہا ہے۔ آسمان پھٹ جانا چاہیے تھا نا، اب تک تو زمین پھٹ جانا چاہیے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے تھا، ہوا نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو درگزر کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے وَيَرْزُقُهُمْ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے روزی بھی دے رہا ہے۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے، کہہ بھی رہے ہیں ابھی یہ، اور یہ ہیپی کرسمس منا بھی رہے ہیں یہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، معاف کر رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے یہ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے یہ کہنا، اللہ کا بیٹا یہ کہنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی شخص گالی، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، آ کر کے سیدھے جو ہے سامنے والا اگر آ کر کے ہمیں گالی دیا، آپ سچے دل سے کہ کیا کریں گے؟ آپ ایک ہی ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے دو مکھیاں ماریں گے، بھئی خامخواہ تو مجھے گالی کیوں دے رہا ہے؟ چلو وہ شخص مجھے نہیں، سامنے کھڑے ہو کر کے ہمارے اللہ کو اگر گالی دے رہا ہے تو ہم چھوڑیں گے؟ یہ ہمارا ایمان گوارا کرے گا؟ نہیں گوارا کرے گا۔ لیکن سامنے والا اگر گالی دے اللہ کو، ہم جو ہے ہم اسے خوشی دیں، مبارکبادی دیں، واہ کتنا اچھا تو اللہ کو گالی دے رہا ہے، خوشی ہو تیرے لیے، مبارک ہو تیرے لیے، ہو سکتا ہے یہ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ سامنے والا اگر اللہ کو گالی دے رہا ہے تو کیا آپ اس کو مبارکبادی دیں گے؟ مبارک ہو آپ کو، بہت اچھا گالی دیا تم نے اللہ کو، ہاں اسے ہی دیتے رہو، خوشی مناتے رہو، ایسا ہو سکتا؟ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہیپی کرسمس ڈے بول کر، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی دن مان کر، اللہ کو بیٹا بنا کر کے وہ یہی بنا رہے ہیں، اور آپ اس کو آپ وش کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ کی اولاد ہے، ہاں میں بھی مانتا ہوں، مبارک ہو تمہیں، ہاں اللہ کا بیٹا ہے میں بھی مانتا ہوں، اس کو آپ مبارکبادی دے رہے ہیں اسے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو عقلی دلیل سے بھی رد کیا ہے قرآن کے اندر، ہماری عقل بھی نہیں مانتی۔ اگر آپ نے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کس سے پیدا ہوئے؟ وہ اپنی ماں سے پیدا ہوئے۔ جب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی ماں مریم جو ہے وہ اللہ کی کیا ہوئی؟ وہ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، زبان بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ عیسیٰ جب اللہ کے بیٹے ہیں، مریم سے پیدا ہوئے، تو مریم اللہ کی کیا ہوئی؟ نعوذ باللہ، اللہ کی بیوی ہوئی۔ کتنی بڑی بات ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کتنا بڑا بھیانک گناہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایسے ماننے والے ہیں، مریم کو اللہ کی بیوی کہنے والے بھی ہیں، قرآن سے اللہ نے رد کیا ہے۔ کیسے؟ سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ نے بندوں کو سمجھا میرے بندو، یہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا جو بیٹا عیسیٰ ہے نا، یہ الا رسول، وہ ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے اس دنیا کے اندر ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، ایسے بھی ایک رسول آئے ہیں، یہ عیسیٰ بیٹا نہیں ہے میرا ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں جو ہے نا یہ بیوی نہیں ہے، بڑی سچی عورت ہے دنیا کی ہے۔ کانا یأکلان الطعام، کانا جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں جنہیں پڑھاتا ہوں وہ معلوم ہے، کانا کانو، جو کانا جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، اللہ نے دونوں کے بارے میں کہا، یہ عیسیٰ بھی یہ مریم بھی کھانا کھاتے ہیں تمہاری طرح، یہ یأکلان الطعام، اللہ نے کہا دونوں تمہاری طرح کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، تمہاری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کا گھر بار ہے، ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہو، اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کھاتا ہے، اللہ نہ پیتا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کا بیٹا کیسے ہوا؟ مریم اللہ کی بیوی نعوذ باللہ کیسے ہوئی ہے؟ دیکھو اللہ نے کہا، عقل سے بھی اللہ نے اس کے رد کیا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے لیے اولاد کہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا کھلم کھلا کفر ہے یہ،
ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا اسلام سے نکل گیا، کھلم کھلا کفر ہے یہ۔ آج بچے ہمارے موبائل کی دیوانگی میں اسٹیٹس پر کرسمس رکھ کر کے وش کرتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے وش کرتے ہیں اپنے دوستوں کو اسٹیٹس میں رکھ کر کے، لیکن کتنا بڑا کھلم کھلا کفر ہے یہ۔ اور دوسری بات اللہ نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے جملہ، اس کو نوٹ کیا جائے گا، فرشتے نوٹ کریں گے اسے۔ اور تیسری بات اللہ نے کہا قیامت کے دن میں تم سے پوچھوں گا، میں تم نے کیوں کہا میرے بارے میں کہ عیسیٰ اللہ کی اولاد ہیں، کیسے کہا تم نے؟ میں پوچھوں گا میں۔ یہ قرآن گواہی دیتا، قرآن کی آیت ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ لوگ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو میرا حصہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کفور مبین، کھلم کھلا کفر میں چلے گیا ہو، کھلم کھلا کافر ہو گیا ہو، یہ جملہ کہنے والا۔ آگے اللہ نے لکھا، قرآن کی آیت ہے ستکتب شہادتہم، ان کی اس بات کو نوٹ کیا جائے گا، وَيُسْأَلُونَ، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا تم نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا۔ اللہ اکبر، کیا ہم اللہ کا جواب دے سکیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ میں معلوم نہیں تھا، بس ایسے ہی ہم نے بول دیا، ہماری نیت نہیں تھی، کہ اللہ نے عقل نہیں دی تھی، اللہ نے دنیا کا علم سیکھنے کے لیے ہم نے وقت لگایا، دین کا یہ مسئلہ سیکھنے کے لیے جس کا جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں مسلمان اور کافر یا ایسی ڈگر ہے، یہ ایسا راستہ ہے، بولو گے تو کافر، نہ بولو گے تو مسلمان رہو گے، ایسے ڈگر پر ایسے مسائل اگر نہیں سیکھ سکو گے، بتاؤ۔ آج اسکولوں میں بچوں کو باقاعدہ سکھایا بھی، ایسے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ایسے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، غیر مسلموں کی اسکولوں میں، کرسچن کی اسکولوں میں، آپ کبھی کبھی وہاں پر جائزہ لیں اپنے بچوں کا، کہیں ہمارے بچے یہ تو نہیں سیکھ رہے ہیں، بے سکھاؤ ان کی اسکولوں میں، پڑھائی سے ہمیں مطلب ہے، لیکن دین پہ چلے جائے ہمارا بچوں کا، عقیدہ چلے جائے ہمارے بچوں کا۔ میرے بچے بھی غیر مسلم کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بات بات پہ نکیر کرتا ہوں، کوئی پروگرام دینا ہو تو پہلے مجھے پوچھیں، کوئی چیز کھلانا ہو بچوں کو پہلے مجھے پوچھیں، ہر بات سے نکتہ چینی میں کرتا ہوں، اس لیے کہ عقیدے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، ورنہ یہ پڑھائی وبال جان بن جائے گی پھر۔ اس لیے آپ اس پر جو ہے کڑی نگاہ رکھیں بچوں کے تعلق سے۔ کیا آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ایسے لوگوں کی خوشی میں شریک ہوں گے جو اللہ کو گالی دیتے ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں کی خوشی میں شریک ہوں گے جو اللہ کی اولاد ہے یہ کہتے ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں جو اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کو دعوت دینے والے ہیں؟ ہرگز نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے وش کرنے کے لیے پوچھے ہماری عید میں تم کیوں وش نہیں کرتے، یہاں پہ دل توڑنا مقصود نہیں ہے، سمجھائیں کہ دیکھو یہ ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی بات ہے، کہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمارا کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، کم سے کم اتنا تو بھی یاد رکھیں، لم یلد ولم یولد، پوری صورت تو آپ کو یاد ہوگی لیکن اگر ترجمہ بھی نہ یاد ہو اتنا یاد رکھیں، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ بھئی ہمارا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمیں نہیں کہہ سکتے، ہم کم سے کم دعوت تو بھی دیں، سمجھائیں کہ اللہ ہمارا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے کچھ عیسائی آئے، نجران ایک جگہ علاقہ ہے مدینے کے قریب، وہاں سے عیسائی بڑے بڑے عیسائی کے عالم، پادری، فادر سب آئے نبی کے پاس بحث کرنے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہیں، فلاں فلاں باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے، قرآن سے آسمان سے وحی آئی، کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیجئے، کس کی؟ مناظرے کی نہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ، یہ عربی الفاظ سنیں۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ دو ٹیم، دو گروپ آمنے سامنے بیٹھیں گے، یہ اپنی بات پیش کرے گا، یہ اپنی بات پیش کرے گا، جو صحیح ہوگا، جو بیچ میں حاکم بیٹھے گا وہ فیصلہ کرے گا، یہ مناظرہ ہوتا ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ بحث نہیں ہوتی اس کے اندر، بلکہ دونوں جمع ہوں گے، اللہ کے پاس کہیں گے اے اللہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں،
اگر میں دعوے میں جھوٹا ہوں میں تو اللہ تیری لعنت مجھ پر ابھی نازل کر، میں ہلاک ہو جاؤں میں۔ وہ بھی کہے گا سامنے والا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اگر جھوٹا ہوں تو اللہ ابھی عذاب نازل کر ابھی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے غضب کو، اللہ کے لعنت کو بلانا، دعوت دینا، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ نبی تو اپنی دعوت میں سچے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ اے نبی مباہلے کی دعوت دیجیے ان کو۔ اللہ کے نبی نے دیا، کہا کہ تعالو ندعو ابنانا و ابناکم، اے پادریوں، اے عیسائیوں کے عالموں، تم اپنے بچوں کو بھی لاؤ، اپنی بیویوں کو بھی لاؤ، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، تم بھی لاؤ میں بھی لاتا ہوں، ہم سب مل کر ایک جگہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ جو دعوے میں سچا ہے ان کو باقی رکھ، جو جھوٹے ہیں ان کو ہلاک و برباد کر دے یہیں پر۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ کیا ہوا بعد میں؟ جتنے عیسائی تھے کہا کہ اس محمد سے ہم پنگا نہیں لے سکتے، مباہلہ تو ہرگز نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے نکلو یہاں سے۔ نجران کے پورے پادری وہاں سے چلے گئے وہاں سے۔ ان کو معلوم ہے ان کو وہ ان کا عقیدہ غلط ہے، جھوٹا ہے، ان کی کتابیں بدل دی گئی ہیں، ان کی انجیل کے نام سے جو آج کتابیں ہیں سب بدل دی گئی ہیں، وہ تحریف کر دی گئی ہیں۔ ہماری قرآن سچی کتاب ہے، ہمارا دین ہمارا رسول سچے ہیں یہ۔ اور یہ جتنے عیسائی آج ہیں نا، قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہ بھی معلوم ہے آپ کو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب صلیب؟ یہ جو عیسائیوں کا جو پلس کا نشان ہے، یہ جو لے کے گھومتے ہیں، یہ اس کو توڑ دیں گے، کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صلیب وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو خنزیر سور کھاتے ہیں اسے بھی قتل کریں گے، کہا کہ یہ میری شریعت میں نہیں تھا، یہ سور کھانا، خنزیر کھانے کا۔ نمبر 2، تیسری چیز، دجال اس وقت آیا ہوا ہوگا، دجال کا بھی خاتمہ کریں گے۔ اس وقت جتنے عیسائی ہوں گے سب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر پھر سے ایمان لا کر جو ہے یہ مسلمان ہو جائیں گے، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اب جو ہے اپنے غلط عقیدے پر رکے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب اپنے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بات پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تم دنیا سے جب میں تمہیں اٹھایا میں، کیا اس وقت کیا تم نے یہ دعوت دی تھی لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو یعنی عیسیٰ کو اور مریم کو خدا ماننا؟ کیا تم نے کہا تھا ایسا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لہم، سورہ مائدہ کی آخری آیتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں اللہ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں کہ لوگوں کو میں کیسے دعوت دے سکتا ہوں کہ تم مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ؟ نہیں اللہ، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے کے آیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی انہیں جھاڑ دیں گے، جھٹک دیں گے انہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی بات کہی ہے، یہ آخری بات ہے خطبے کی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جن کی مشہور کتاب ہے زاد المعاد، اتنی زبردست کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہے اس کا، ہو سکے تو گھروں کے اندر اس کتاب کو رکھیے آپ۔ ہر ناحیے سے اگر تفسیری انداز کے اندر پڑھیں گے تو تفسیر کی کتاب لگتی ہے، حدیثیں پڑھو تو ایسے لگتی ہے کہ حدیث کی کتاب ہے، سیرت کے نظریے سے پڑھو گے تو سیرت کی کتاب لگتی ہے۔ ایسی زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے زاد المعاد، اس کو اردو میں توش آخرت کے نام سے جو ہے اس کا نام دیا گیا۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، ایک آدمی کبیرہ گناہ، تمام کے تمام کبیرہ گناہ کر لے، زنا بھی کر لے، چوری بھی کر لے، ڈاکو بن جائے، دوسروں کا ہڑپ کر لے، بڑے سے بڑے گناہ کر لے ایک آدمی، یہ اس گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا ہیپی کرسمس ڈے، یعنی تمہیں جو ہے یہ مبارک ہو، تمہیں عیسیٰ کی پیدائش تمہارے لیے مبارک ہو، اللہ کا بیٹا تمہارے لیے مبارک ہو، اگر تم نے یہ کہہ دیا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں وہ ڈاکو سے بڑا ڈاکو ہے، اس چور سے بڑا چور ہے، وہ اس زانی سے بڑا زانی ہے وہ۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اگر ایسے ہی مر گیا تو دین اسلام سے بالکل خارج ہو گیا وہ۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، ہم اس ایسے معاشرے میں، ایسے ملک میں، ایسے گاؤں میں ہم رہتے ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں ہر مذہب کے لوگ ملے ہوئے ہیں، ہمارے ان کے تعلقات ہیں، لین دین کے اور جو ہے بزنس کے، فلاں فلاں کے تعلقات ہیں، تو آپ دل توڑ کی باتیں نہیں، حکمت سے آپ سمجھائیں۔ ہمارے قرآن کے اندر یہ بات ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس لیے ہم وش نہیں کرتے۔ تو چند باتیں تھیں اس تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ اسی مہینے سے ہم چل رہے ہیں اور یہی دن سامنے آنے بھی والا ہے، اس لیے آپ حضرات اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کیجئے اور خاص کر اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں، بچوں کو یہ بات سمجھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم۔